ارے دیکھو دیکھو وہ آ رہا ہے۔ کسی نے اس کے پاس سرگوشی کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ نظر انداز کرتی اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر کینٹین سے نکلی۔ اسے نکلتے دیکھ وہ بھی اس کے پاس آیا۔ سنبل، اس نے پکارا تو سنبل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بکھرا بکھرا حلیہ، اس میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ سنبل نے آنکھیں گھمائیں اور دوسری طرف دیکھا۔ آخر کب تک تم مجھے نظر انداز کرتی رہو گی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ محبت عشق کی حدوں کو چھو چکی ہے۔ آخر تمہیں میری محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ میں نے تم سے ہرگز نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، نہ کہ عشق محبت کرنے۔ وہ غصے سے بولتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے واپس اسے مخاطب نہ کیا، جبکہ سنبل یونی کے دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ آ گئی مہارانی تو کام کر لو، اس کی چاچی نے سنبل کو گھر داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ سنبل کے ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے سنبل اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ اماں پہلے میرے کپڑے دھلوا دیں، میں نے رات میں جانا ہے، سنبل کی چاچا زاد بہن وہاں آ کر بولی تھی۔ چاچی میرے فائنل پیپر ہیں، میں چٹاخ۔ اس سے پہلے کہ سنبل کی بات مکمل ہوتی، سنبل کی چاچی نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے نہ بولا کرو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ پڑھائی کرو۔ تم اس وقت تو بڑا بولتی تھی کہ میں گھر کے کام کر لیا کروں گی، مجھے پڑھنے دے، اب کرنا۔ وہ کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سنبل خاموشی سے گھر کے ایک بوسیدہ کمرے میں گئی اور بیگ رکھ کر سیدھا کچن کا رخ کیا۔ گھر کے کام نپٹانے کے بعد کپڑوں کا ایک ڈھیر اس کے آگے پھینک دیا گیا۔ وہ بے آواز روتی خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ چاچا بڑے مان سے اسے اس گھر میں لے کر آئے تھے۔ پہلے پہل تو سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک ہی سب بدل گیا۔ چھوٹی سی تھی تب سے ہی وہ چاچی کا ایسا رویہ برداشت کرتی آ رہی تھی۔ اسکول کی پڑھائی تک تو چاچا نے اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھا لیا، پھر اس کے بعد چاچا نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ اس کی پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھائیں گے۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، لیکن وہ یونی جا کر پڑھائی کرنا چاہتی تھی، جس کا ذکر اس نے اپنی بچپن کی دوست کے سامنے کیا۔ اس کے بعد سے سنبل کی دوست ہی اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہی تھی۔ چل اب کھانے کی تیاری کر۔ وہ بھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ چاچی کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ کیا ہوا ہے ساحل؟ نہ تم ٹھیک سے کھاتے ہو اور نہ ہی تم ٹھیک سے پڑھائی کرتے ہو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ساحل کی ماں کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ سگریٹ کے دھوئیں سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، جگہ جگہ جلی ہوئی سگریٹ پڑی تھی۔ ماما وہ مجھے انکار کیوں کر دیتی ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ اسے آج بھی یاد تھا پہلا دن جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، لیکن وہ ہر کسی سے دور رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ اس کی ماں نے اپنے لب بھینچے۔ بیٹا اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو ان لڑکیوں کو دیکھو نا جو تمہیں پسند کرتی ہیں، جو تمہارے پیچھے ہیں۔ ماما کیا خاص ہے ان میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ لڑکی بہت خاص ہے، جانتی ہیں کیسے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ سنبل کے بارے میں بات کرتے وقت اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس کی ماں بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کتنا خوش تھا اس کا ذکر کرتے وقت۔ اگر وہ اس کی ہو جاتی تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ بولو، اس کی ماں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کسی بھی لڑکے کے پیچھے نہیں جاتی، وہ نہ میری ہے نہ کسی اور کی، اور دوسری لڑکیاں وہ سب لڑکوں کے درمیان بیٹھتی ہیں، سب کی ہیں۔ یہی وجہ ہے جو میں کسی اور کا نہیں سوچ سکتا اس کے علاوہ۔ وہ کہہ کر بیڈ پر سر گرا گیا۔ اس کی ماں پھر افسردہ ہوئی۔ بیٹا کچھ کھا لو۔ ساحل نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور اپنی ماں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنی ماں کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خاموشی سے ان کے ساتھ جانا مناسب سمجھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا اور وہ ایک بار پھر یونی میں موجود تھا اور نظریں اس دشمن جاں کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن نہ جانے وہ کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ ساحل کیا تم ہمارے ساتھ گھومنے چلو گے؟ ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر بولی۔ ساحل نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے تک ایک نظر دوڑائی۔ تنگ جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے، بالوں کو کمر پر آزاد چھوڑے، چہرے پر میک اپ کیے،
اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر اس کے پیچھے سے آتی سنبل پر گئی، جو نظریں جھکائے کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتی آ رہی تھی۔ وہ بالکل سادے سے لباس میں ایک سادہ سا بیگ کاندھے پر ڈالے، ہاتھ میں کتابیں پکڑے ہوئے تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسے ہی سنبل اس کے پاس سے گزرنے لگی، ساحل فوراً سے بولا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آخر کیوں روز ذلیل ہونے کے لیے آ جاتے ہو؟ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ غصے سے بآواز بولی تھی۔ آج پھر سنبل نے اسے دھتکار دیا تھا، لیکن ساحل کو فرق کہاں پڑنا تھا۔ سنبل، میری بات تو سنو۔ اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ بھی نہیں سننا، وہ غصے سے کہتی نایا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ محبت کرتا ہوں تم سے۔ سنبل کے بڑھتے قدم رکے اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں بھی آپ کو بول چکی ہوں، یہ آپ کا کنسرن ہے، میرا نہیں، وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو سنبل؟ اس لڑکے کے پیچھے پوری یونی کی لڑکیاں ہیں اور وہ تمہارے پیچھے پاگل ہے، لیکن تم اسے گھاس نہیں ڈالتی۔ انایا چڑھ کر بولی تھی۔ انایا، میری فیس تم اس لیے نہیں بھرتی کہ میں یہاں آ کر عشق معشوقی یا لڑکوں کے شوق پال لوں۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں۔ میں دوسری لڑکیوں جتنی امیر یا خوش نصیب نہیں۔ جو میں کسی لڑکے کو پسند کر لوں تو سب خوش ہو جائیں گے۔ بولتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انایا بھی تو اس کے گھر کے حالات سے اچھے سے واقف تھی، آخر کیسے وہ یہ سب بول سکتی تھی؟ اچھا نا، معاف کر دو، میں نے غلطی کر دی تمہیں بول کر، لیکن ایسے اس کی تذلیل کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ انایا اسے اپنے سینے سے لگاتے بولی۔ وہ تب سے ایسے ہی کر رہا ہے انایا، جب سے میں اس یونی میں آئی تھی۔ میں ایسا اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مرد کبھی اس لڑکی کو نہیں اپناتا جو اس کے سب کے سامنے تذلیل کرے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ کبھی کبھی مرد اپنی تذلیل کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اب تم اس بات کا خیال رکھنا میری جان، کہ اب طریقے سے ہی منع کرنا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ سنبل نے اس بات میں سر ہلایا اور کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ کلاس میں سب آئے تو ساحل بھی کلاس میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ٹیچر آیا اور پڑھا کر چلا گیا۔ سنبل کا سارا دھیان اپنی پڑھائی میں تھا، جبکہ ساحل کا دھیان سنبل پر تھا۔ اس کی نظروں سے زچ ہوتی وہ اٹھ کر کلاس سے نکل گئی۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے ہی کلاس سے نکل گیا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے پیچھے ساحل ہے؟ دیکھو تو کتنے نخرے کرتی ہے۔ وہ ہماری طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے تو صحیح، ہم تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ میں نے اس سے ہمارے ساتھ ٹرپ پر چلنے کے لیے پوچھا تو اس نے اگنور ہی کر دیا۔ آخر ہے کیا اس لڑکی میں، وہ جو اس کے پیچھے پاگل ہے؟ ارے ایسی لڑکیاں ڈھونگ کرتی ہیں، ڈھونگ۔ غریب لڑکیوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ وہ امیر لڑکوں کو پھانسنے کے لیے ایسے ہی رہتی ہیں جیسے کہ ان سے زیادہ کوئی معصوم نہ ہو۔ 3 سے 4 لڑکیاں کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ سنبل بیگ کاندھے پر ڈالتی اٹھی اور ان لڑکیوں کے سامنے آئی۔ وہ سامنے بیٹھا ہے، اسے تم بھی پھانس لو۔ اور رہی بات لڑکوں کو پھانسنے کی، یہ میری تربیت نہیں ہے۔ یہاں میں پڑھنے آتی ہوں، نہ کہ لڑکے پھانسنے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی کینٹین سے نکل گئی۔ ساحل اٹھ کر ان لڑکیوں کے سامنے آیا۔ تم جیسی نہیں ہے وہ۔ لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانا تم جیسی لڑکیوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایسا مائنڈ ہوتا تو نہ جانے کتنی بار وہ میری دولت کا فائدہ اٹھا چکی ہوتی۔ آج لڑکی ذات دیکھ کر چھوڑ رہا ہوں، اگر اگلی بار ایسی غلطی ہوئی تو اس یونی میں نہ رہو گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ لڑکیاں سر جھکا گئیں۔ اسے چلتا کرو اب گھر سے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ عمر اب آپ کی بھتیجی کو یہاں پر۔ وہ منہ بسورتے بول کر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صحیح کہتی ہو بیگم، بس بہت پڑھ لیا، دیکھو کوئی رشتہ اس کے لیے۔ وہ بھی پرسوچ انداز میں بولے۔ ارے دیکھنا کیا ہے، دیکھ لیا ہے میں نے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ کون؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ ارے وہی جو ہمارے محلے کے سب سے امیر آدمی ہیں۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے بہت بڑا راز انہیں بتا رہی ہوں۔ بیگم وہ بہت عمر کا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بوڑھے آدمی سے بیاہ دی، ماں باپ نہیں تھے تب ہی ظلم کیا۔ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا میں، دوسرا رشتہ ڈھونڈو اور انہیں انکار کر دو۔ وہ صاف صاف انکار کر چکے تھے۔ عمر کا کیا کرنا ہے، امیر دیکھے نا کتنا ہے، خوش رکھے گا اسے، یہ بھی تو دیکھیں آپ۔ وہ کہتی اٹھی جبکہ پیچھے عمر صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔
فائنل پیپر کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ سنبل نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا کیونکہ گھر میں اسے پڑھنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اس کے بعد سے اسے اس کی یونی ختم ہو جانی تھی اور اس نے گھر کی ہی ہو کر رہ جانا تھا۔ اس دوران وہ بالکل ہی ساحل کو نظر انداز کر چکی تھی۔ ساحل اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ ساحل پلیز، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، راستہ چھوڑیں میرا۔ ساحل کو اپنے راستے میں حائل ہوتے دیکھ وہ فوراً ہی بولی، سنبل کب تک تم مجھے نظر انداز کرو گی؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ لہجے اور آنکھوں میں تکلیف صاف واضح تھی۔ میں آپ کو کہہ چکی ہوں میں آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لہٰذا مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ پیچھے سرد آہ بھرتا رہ گیا۔ بکھرے بکھرے حلیے میں آنکھوں میں سرخی لیے وہاں سے چلا گیا۔ تم نے کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہی ہے، پھر اس سے کیوں نہیں؟ عنایہ آج پھر سنبل کے سر پر سوار تھی۔ جب جب ساحل سنبل کے سامنے آتا وہ اسے نظر انداز کر دیتی اور ہمیشہ اس جگہ سے چلی جاتی جہاں وہ ہوتا۔ عنایہ، میں کسی فضول ٹاپک پر بحث نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے پڑھنے دو۔ وہ کہہ کر واپس کتابوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ عنایہ نے بھی کچھ نہ کہا اور خاموشی سے پڑھنے لگی۔ جلد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب سب کی راہ الگ ہو جانی تھی۔ پیپرز ختم ہوئے اور سب نے فیئرویل پارٹی کا سوچا جس میں سب آئے تھے سوائے سنبل کے۔ السلام علیکم آنٹی، سنبل کہاں ہے؟ اس وقت عنایہ سنبل کے گھر پہ تھی اور وہ اس سے ملنے آئی تھی، لیکن سنبل کی چاچی کے تیور دیکھ وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو گئی۔ ہاں بلاتی ہوں، بیٹھو۔ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہے۔ وہ پہلے اسے بیٹھنے کا کہتی پھر بڑبڑ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ سنبل وہاں آئی تو اس کی حالت دیکھ عنایہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھٹے پرانے خستہ حالت سوٹ میں وہ اس کی طرف آ رہی تھی، چہرے پر تھکان صاف واضح تھی۔ عنایہ سنبل کے گلے لگی۔ کیا حالت کر رکھی ہے تم نے؟ کیا ان لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آتا تم پر؟ وہ غصے سے ہر لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ شش، چلو ہم کمرے میں چلیں۔ عنایہ مزید کچھ بولتی وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں آ گئی۔ عنایہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک نظر پورے کمرے میں ڈالی۔ ایک چھوٹی سی چارپائی، پھٹی پرانی چادر زمین اور چارپائی پہ بچھی تھی۔ وہ کمرہ چھوٹا اور پرانے ہونے کے باوجود بے حد صاف تھا، ہر چیز نفاست سے سیٹ کی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سنبل اس سے یہ سوال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنی چاچی کے رویے کے باعث وہ ہمیشہ یہی پوچھا کرتی۔ تم کل یونی نہیں آئی تھی ورنہ وہیں بتا دیتی۔ میری شادی ہے کچھ دنوں بعد، تمہیں ضرور آنا ہے وہاں۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری شادی میں آنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ چاچی سے اجازت نہیں ملے گی۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عنایہ نے غصے سے سنبل کو دیکھا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ سنبل نے عنایہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے واپس بٹھایا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سنبل نے اسے ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ گھر، میرا یہاں آنا فضول ہی تھا کیونکہ تم ہمیشہ اپنی چاچی سے ڈرتی رہو گی اور کچھ کہو گی نہیں، تو فائدہ میرا یہاں رکنے کا؟ وہ خفگی سے بولی اور چہرہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ تم تو مجھے سمجھو عنایہ، میں نہیں سمجھتی کچھ، تم آؤ گی مطلب آؤ گی، اوکے؟ وہ کہتی پھر سے اٹھی۔ تم مجھے سمجھ نہیں رہی ہو، یہ میرے بس میں نہیں ہے نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ عنایہ نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے سب، اگر تم نہیں آئی تو میں زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی اور بات بھی نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ تم غصہ نہیں کرو، میں کوشش کروں گی آنے کی۔ وہ عنایہ کا ہاتھ تھام کر بولی تو عنایہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور وہ اس بات میں سر ہلاتی اسے الوداعی کلمات کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ عنایہ کے جانے کے بعد اب وہ چاچی سے اجازت لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے نکلی اور کچن کا رخ کیا۔ رات کا کھانا بنا لینے کے بعد کھانا ٹیبل پر لگایا اور پھر سب کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سب لوگ ٹیبل پر آئے تو وہ خاموشی سے ایک سائیڈ کھڑی ہو گئی۔ اس کی چاچی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہمت کرتی بولنے کے لیے آگے آئی۔ وہ چاچی وہ اس نے بولنے کے لیے لب وا کیے۔ کیا وہ بولو نا، اس کی چاچی نے غصے سے پوچھا۔ بیگم آہستہ، عمر صاحب نے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، بولو، عمر صاحب نے پوچھا تو سنبل کو تھوڑا حوصلہ ہوا، لیکن اس کی چاچی دانت پیستی رہ گئی۔
وہ میں نے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے، کیا میں کچھ دن کے لیے اپنی دوست کے گھر؟ وہ بولتی بولتی خاموش ہو گئی۔ عمر صاحب اور ان کی بیوی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، چلی جاؤ، 1 ہفتہ پہلے چلی جانا، لیکن خیال رہے ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عمر صاحب کچھ بولتے اس سے پہلے ہی ان کی بیوی بولی۔ سنبل نے حیرت سے اپنی چاچی کو دیکھا۔ آج ان کا لہجہ اتنا شیریں کیسے تھا؟ وہ جو بات بات پر اسے مارنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج انہوں نے کیسے اسے جانے کی اجازت دے دی؟ ماما کیسے اجازت دے دی آپ نے؟ عمر صاحب کی بیٹی نے حیرت سے اپنی ماں کے کان پر جھک کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہی تو اچھا موقع ہے اس منحوس کو گھر سے نکالنے کا۔ یہ احسان کر کے اچھی بن جاتی ہوں، اس کی نظروں میں پھر یہی احسان یاد کروا کر اپنی بات منوا لوں گی۔ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پر تھپکی دیتے بولی۔ ان کی بیٹی خاموش ہو کر مسکراتی کھانا کھانے لگی، جبکہ سنبل خوشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا موبائل نکال کر عنایہ کو خوشخبری دینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، کیونکہ شادی میں اب صرف 5 دن باقی تھے۔ نہ جانے کیوں عنایہ کے سسرال والوں نے جلدی شادی کرنے کا کہا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر منگنی اور پھر شادی سنبل کو عجیب تو لگا، لیکن وہ کسی کی پرسنل زندگی میں بولنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سنبل عنایہ کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا گھر اتنا بڑا تو تھا نہیں، لیکن وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عنایہ نے سنبل سے ہر کسی کو ملوایا، گویا گھر میں آئے مہمانوں سے بھی۔ وہ سب کو بتا رہی تھی کہ وہ اس کی پسندیدہ اور سب سے قریبی دوست ہے۔ تم یہیں رکو گی میرے ساتھ؟ عنایہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی۔ وائٹ فرنیچر سے ڈیکوریٹ کیا گیا روم بے حد حسین لگ رہا تھا۔ سنبل بس حیرت سے اس کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ چلو اسے یوں ہی ساکت کھڑے دیکھ عنایہ نے کہا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایہ تو اسے اپنے گھر میں دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اسے تو امید نہ تھی کہ اس کی چاچی یوں اسے آنے کی اجازت دے دیں گی، لیکن اسے یہاں دیکھ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سنبل کے منع کرنے کے باوجود عنایہ نے زبردستی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی، نئے ڈریسز دلوائے۔ وہ منع کرتی رہی لیکن وہ نہ مانے۔ آج مہندی کی رات تھی اور عنایہ اپنے کمرے میں تیار ہو کر بیٹھی تھی اور ساتھ ہی سنبل بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، سنبل نے سچے دل سے تعریف کی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، عنایہ نے سنبل کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ایسے موقع پر شاید ایسا ہی ہوتا ہے، سنبل مسکرا کر بولی۔ عنایہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھوڑی دیر میں رسم حنا شروع ہوئی اور جیسے جیسے مہندی کا فنکشن اختتام پر پہنچ رہا تھا، ویسے ویسے عنایہ کی گھبراہٹ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ رات دیر تک مہندی کا فنکشن چلا۔ صبح سورج کے طلوع ہوتے ہی ہر جگہ کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور سب لوگ عنایہ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سنبل کمرے میں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس کا موبائل رنگ ہوا اور اس نے ڈرتے ڈرتے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ مقابل کی بات سن کر وہ وہاں سے اٹھی تھی اور گھر سے نکلتی چلی گئی۔ رکشے میں بیٹھی اور ایک جگہ کا پتہ دیا۔ اب بس اسے اس جگہ پہنچنے کا انتظار تھا۔ مطلوبہ پتے پر پہنچنے کے بعد سیدھا اس فارم ہاؤس میں گئی۔ وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو ساحل اسے سامنے کھڑا ملا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھی اور پھر ایک تھپڑ کی گونج وہاں گونجی۔ تم گھٹیا انسان، تم سے یہی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس پر چڑھ دوڑی۔ ساحل نے معلوم کروایا تو اس سے معلوم ہوا کہ سنبل عنایہ کے گھر پہ ہے اور عنایہ کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے عنایہ کو گھر سے باہر بلوایا۔ عنایہ اسے اپنا اچھا دوست مانتی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر آ گئی، اور اسی چیز کا فائدہ ساحل نے اٹھایا۔ وہ اسے کڈنیپ کر کے لے آیا۔ سنبل، عنایہ نے پکارا تو سنبل نے حیرت سے عنایہ کو دیکھا اور پھر ساحل کو نظر انداز کرتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہلنا نہیں یہاں سے، ساحل نے غصے سے سنبل کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سنبل نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ اس سے پہلے ساحل نے کبھی سنبل سے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ یقیناً آج وہ غلط کر گئی تھی جو وہ اس قدر غصے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہاں اس کے لیے ہی تو بلایا ہے، ساحل نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ سنبل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت کچھ کیا ہے تم نے آج تک میرے ساتھ پوری یونی کے سامنے، مجھے دھتکارنا، ذلیل کرنا، مجھ پر چیخنا، ہر ممکن کوشش کی ہے تم نے مجھے ذلیل کرنے کی، لیکن میں نے اپنی انا کو مار کر پھر بھی تم سے محبت کی، لیکن آج نہیں۔
وہ ہنوز غصے سے اسے دیکھتے بول رہا تھا۔ سنبل نے اپنا تھوک نگلا اور عنایا کو دیکھا جو ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ اس کی شادی ہے، اسے جانے دو۔ میں معافی۔ وہ جائے گی لیکن ایک شرط پر۔ ساحل اس کی بات کاٹتے بولا۔ کون سی شرط؟ سنبل کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ صحیح وقت پر اپنے گھر پہنچ جائے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ابھی اسی وقت۔ وہ غصے سے گن نکال کر عنایا پر تان چکا تھا۔ سنبل اور عنایا کی آنکھیں پھیلیں۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں۔ سنبل چیخ اٹھی تھی۔ ساحل کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ رہا نکاح خواہ، آ جاؤ۔ ساحل نے ہنوز عنایا پر گن تانے کہا۔ سنبل نے عنایا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ اسے جانے دو۔ سنبل اب رونے لگی تھی۔ پہلے نکاح۔ سنبل نے ایک بے بس نظر ساحل پر ڈالی، پھر عنایا پر، اور خاموشی سے اس کے ساتھ بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح کروا کر نکاح خواہ چلا گیا۔ سنبل نے ساحل کو دیکھا جس کے چہرے پر آج ایک الگ ہی چمک تھی۔ جاؤ مل لو اپنی دوست سے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ اٹھ کر عنایا کی طرف بھاگی۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ہوا یہ سب۔ سنبل نے عنایا کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ عنایا نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ سنبل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جاؤ باہر، ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے، ساحل نے عنایا سے کہا تو وہ بنا وقت ضائع کیے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ سنبل نے اسے پکارا لیکن اس نے پلٹ کر ایک بھی بار نہ دیکھا۔ سنبل کو ساحل سے مزید نفرت محسوس ہوئی۔ سنبل کو لیے وہ اپنے کمرے میں آیا لیکن سنبل کچھ بھی نہ بولی۔ ماما میں نے نکاح کر لیا ہے، وہ بڑے مان سے سنبل کو دیکھتے بتا رہا تھا، جبکہ سنبل کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کیا وہ راضی ہو گئی تھی؟ ساحل کی ماں نے چہک کر پوچھا۔ ماما وہ میں گھر آ کر ہی آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ الوداعی کلمات کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ سنبل میری بات، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ زبردستی نکاح تو کر لیا، اور کیا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو میرے پاس صرف ایک عنایا تھی جو میرے دکھ درد خوشی کی ساتھی تھی، لیکن تم نے وہ بھی چھین لی۔ وہ نیم پاگل ہوتی چیخی۔ ساحل کے چہرے سے خوشی کے تاثرات غائب ہوئے اور خوشی کی جگہ سختی نے لے لی۔ میں اگر تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اگر لحاظ کر رہا ہوں، نرمی برت رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ تم میرے لیے سب سے زیادہ خاص ہو، سمجھی؟ وہ اس کا جبڑا دبا کر بولا۔ وہ درد سے سسکی۔ ساحل نے اسے خود سے دور چھٹکا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ دیکھو سنبل، میرے صبر کا امتحان نہ لو، وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے بولا۔ سنبل نے غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ساحل کو احساس ہوا تھا کہ ایک بار پھر سنبل نے اسے دھتکار دیا ہے۔ بہت ہوا، تم مجھے بار بار دھتکارتی ہو، میں ہر بار معاف کرتا ہوں لیکن اس بار نہیں، وہ کہتا اس کے لبوں پر جھکا۔ سنبل اس کی شدت پر جی جان سے کانپی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ساحل کی شدت میں اضافہ ہوا اور وہ ہاتھوں کو بے باک حرکت دیتا اس کے جسم سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک گیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا چلا گیا۔ سنبل کے ہاتھوں کو کمر پہ پن کرتے وہ اس کی گردن پہ جھک گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور سنبل مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساحل نے سنبل کو بیڈ پہ گرایا اور اس پہ سایہ فگن ہوا۔ سنبل نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ساحل وہ کوشش بھی ناکام کر چکا تھا۔ ساحل نے سنبل کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے سنبل کی نظروں میں اپنے لیے صرف نفرت دکھائی دی۔ ساحل کے عمل میں سختی در آئی۔ وہ دونوں کو ہر پردے سے آزاد کرتا خود پر کمفرٹر اوڑھ چکا تھا۔ کمرے میں اب دبی دبی آوازیں گونجنے لگی۔ کمرے میں گونجتی دبی دبی سسکیاں ان کے ایک ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ساحل کی صبح آنکھ کھلی تو نظر سامنے روتی سنبل پر گئی جو ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ساحل نے ایک سرد آہ بھری اور اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ساحل نے نرمی سے پوچھا، لیکن پھر وہی ہوا۔ سنبل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے جانا ہے، پلیز مجھے جانے دو، وہ ہاتھ جوڑتے بولی۔ ساحل کو اپنے سینے میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ جتنا وہ رات میں خوش تھا سنبل کو حاصل کر کے اس سے کئی زیادہ تکلیف اب اسے روتے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ رونا بند کرو، ساحل نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے لیکن سنبل نے پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جاؤ، چلی جاؤ، ساحل نے کہا تو سنبل نے پہلے حیرت سے ساحل کو دیکھا، پھر بنا جواب دیے اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ ساحل نے ایک آخری نظر سنبل پر ڈالی اور واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنی چاچی کے گھر گئی تھی۔
اس میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ عنایا کے گھر جاتی۔ اس کا سامان عنایا گھر بھیج چکی تھی۔ فی الحال تو وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، نہ چاچی نے اسے کوئی کام کہا۔ سنبل اپنی زندگی میں اتنی الجھ گئی کہ اس کا اپنی چاچی کی طرف دھیان ہی نہ گیا کہ آخر وہ اتنی خاموش اور رحم دل کیوں بن رہی ہیں، وہ بھی سنبل کے لیے۔ وقت گزرتے معلوم ہی نہ ہوا۔ 1 مہینہ ہو گیا سنبل خاموشی سے کام کرتی اور کمرے میں بند ہو جاتی۔ اب وہ زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی تھکان کو نظر انداز کرتی، بس ساحل کو بھلانے کی کوشش کرتی، خود کو مصروف رکھنے لگی تھی۔ رات کا وقت تھا کہ سنبل کی چاچی اس کے کمرے میں آئی۔ ساتھ عمر صاحب بھی تھے۔ بیٹا، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عمر صاحب نے بات شروع کی۔ جی جی چچا بولیں۔ سنبل نے احتراماً کہا تو انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی چاچی نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے پوچھا، گویا ان کے لیے اس کی رضامندی کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ سنبل نے حیرت سے اپنی چاچی کو دیکھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ پہلے ہی وہ کسی کے نکاح میں ہے؟ اگر وہ ایسا کچھ بتاتی تو یقیناً وہ اس کی جان لے لیتے۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہے تھے، لیکن اس کا تو دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ سنبل کی خاموشی کو وہ اس کا اقرار سمجھ کر دونوں خوش ہوتے وہاں سے چلے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے اسے ہوش کی دنیا میں لا کر پھینکا اور وہ اٹھ کر کمرہ بند کرتی رونے لگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چیخی تھی، لیکن سر چکرانے لگا تھا اور اچانک ہی اسے کہہ آئی اور وہ اٹھ کے واش روم میں بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو چکراتے سر کے ساتھ چارپائی پر گر گئی۔ روتے روتے نہ جانے کب وہ سو گئی، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اس کی آنکھ تو صبح تب کھلی جب اس کی چاچی نے اسے بلایا۔ اٹھو سنبل، تیار ہو جاؤ، اس کی چاچی نے کہا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ چاچی میری طبیعت، بیٹا لوگ آنے والے ہیں، نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی چاچی نے اس کی بات کاٹی۔ انہیں کہاں فرق پڑنا تھا اس کی طبیعت سے، وہ کہتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ ماما، اس کے اتنے لاڈ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فاریہ نے منہ بسور کر کہا۔ تم چپ رہو اور کمرے میں جا کر بیٹھو، جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا باہر نہیں آنا، میں باہر ان مہمانوں کے پاس جا رہی ہوں، وہ کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فاریہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ تیار ہو کر چکراتے سر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ساری امیدیں اسے ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نکاح خواہ آیا اور نکاح کی اجازت طلب کی، وہ تو بس خاموشی کا لبادہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس کی چاچی تو آج بے حد خوش لگ رہی تھی۔ سنبل ولد نور الدین ولد محمد دین، آپ کا نکاح، باقی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دب گئے۔ ساحل نے کمرے کا دروازہ پاؤں کے زور پر کھولا تھا اور ہاتھ میں گن لیے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں کھڑی تمام عورتوں کی چیخیں گونجی، اٹھو یہاں سے۔ ساحل نے سب کو نظر انداز کر کے خاموش بیٹھی سنبل کو گن کے اشارے سے کھڑا ہونے کا کہا۔ سنبل نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ بیوی ہے یہ میری، آج سے آپ لوگوں سے اس کے تمام تعلق ختم، وہ غصے سے کہتا سنبل کو لے کر نکل گیا۔ سنبل نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس نے شکر کا سانس لیا کہ کم از کم وہ ایک گناہ سے بچ گئی تھی۔ ساحل نے اپنی ماں کو سنبل سے ملنے سے منع کر دیا تھا اور خود گھر سے نکل گیا۔ سنبل کمرے میں بیٹھی پورا دن روتی رہی۔ ساحل رات کے واپس آیا اور جب واپس آیا تو اس کا رویہ بہت بدلا بدلا سا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ساحل نے سنبل کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ سنبل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اپنی ماں کو بلا کر لے آیا۔ بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے بولتی سنبل کے پاس بیٹھی اور اس کا چہرہ چھوا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ساحل ڈاکٹر کو بلا، ساحل کی ماں نے سخت لہجے میں کہا تو ساحل نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی فیملی ڈاکٹر سنبل کا چیک اپ کر چکی تھی۔ ساحل کی ماں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ وہ ساحل کی بیوی ہے۔ پہلے ڈاکٹر اچانک کیوں خاموش شادی پر حیران ہوئی، لیکن پھر ان کے ذاتی معاملے میں نہ بولنے کا سوچ اپنا کام کرنے لگی۔ بہت ویک ہے آپ کی وائف، انہیں اس حالت میں بہت دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا تو ساحل اور اس کی ماں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا کہ ایسی حالت میں؟ ساحل کی ماں نے حیرت سے پوچھا تھا، جبکہ ساحل تو ساکت کھڑا تھا۔ یہ پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا تو ساحل کی ماں نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ ساحل نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کی ماں خوشی سے چہک اٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مٹھائیاں تقسیم کروا چکی تھیں اور سنبل کا صدقہ بھی اتار چکی تھیں۔ سنبل بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، بس وہ حیرت سے ساحل کی ماں اور ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس پہر ہی ساحل کا پورا گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ صدقہ اتار دینے کے بعد سنبل کو آرام کرنے کا کہتی ساحل کی ماں بھی وہاں سے چلی گئی۔ سنبل، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پہ غصہ ہو،
میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ وہاں سے اگر میں خاموشی سے آئی تھی تو صرف اس لیے کیونکہ میں تمہارے نکاح میں تھی اور میں نکاح کے اوپر نکاح کا گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ساحل کی بات کاٹتے بولی۔ ساحل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تم مجھے ایک موقع تو دو، میرے ساتھ تو رہو۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں اذیت صاف واضح تھی۔ میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، لیکن جانتے ہو نہیں سکتی، اپنے بچے کی وجہ سے، کیونکہ میں جانتی ہوں ماں باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو ایک بچے کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتی لیٹ گئی تھی اور آنکھیں موند لی۔ ساحل نہ جانے کتنی دیر اسے بیٹھا دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیڈ پر دوسری طرف آتا لیٹ گیا، لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سنبل کی صبح آنکھ کھلی تو نظر سامنے کھڑے ساحل پر گئی، جو فرصت سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کر لو، ساحل نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا۔ میں نے نہیں کرنا ناشتہ، وہ کہتی واش روم میں بند ہوئی۔ خاموشی سے ناشتہ کرو۔ جیسے ہی سنبل کمرے میں آئی، ساحل نے زبردستی اسے کھانے کے لیے بٹھا لیا۔ میں تمہیں منع کر چکی ہوں نا کہ میں نے ناشتہ نہیں کرنا، وہ غصے سے چیخی تھی۔ خاموش رہو، اس حالت میں چیخنا ٹھیک نہیں، خاموشی سے ناشتہ کرو۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا اور جوس ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ سنبل نے منہ پھیرا تو ساحل نے زبردستی سنبل کو جوس پلایا اور پھر اسے ناشتہ بھی کروا دیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ ساحل سنبل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ ضد سے اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، اس کے کھانے کا خیال رکھتا، دوائیاں وقت پر دیتا۔ سنبل کو اب اس کی عادت سی ہو گئی تھی، اس کو یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت چڑھتی رہتی تھی۔ جب وہ ساحل پر غصہ کرتی، وہ خاموشی سے سب برداشت کر لیتا۔ اس دوران سنبل نے نوٹ کیا تھا وہ اس سے فاصلہ بنائے ہوئے تھا۔ سنبل کو لگا شاید وہ اپنے بچے کے معاملے میں بہت محتاط ہے، اسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ وہ اب اس کی عادی ہو گئی تھی۔ ساحل نہ دکھتا تو رونے لگتی، اور جب سامنے آ جاتا تو کوئی نہ کوئی رونے کی وجہ بیان کر دیتی۔ آرام سے چلو سنبل، ساحل اور اس کی ماں اس سے لیے واک کے لیے آئے تھے۔ سنبل کو تیز تیز چلتے دیکھ ساحل نے اسے ڈپٹا۔ سنبل نے ہونٹ باہر نکالے اور رونے کی تیاری کرنے لگی۔ رونا نہیں میری جان، اس کو میں بتاتی ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ڈانٹنے کی؟ ہاں، زبیدہ بیگم نے پہلے نرمی سے سنبل کو کہا، پھر غصے سے ساحل کو ڈپٹا۔ ساحل نے منہ بسورا۔ زبیدہ بیگم نے کبھی ساحل کو ڈانٹا نہ تھا، لیکن جب سے سنبل گھر میں آئی تھی، زبیدہ بیگم کسی نہ کسی وجہ سے ساحل کو ہمیشہ ڈانٹتی رہتی تھی۔ زبیدہ بیگم کا ساحل کے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ٹیچر تھیں۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی اپنے بیٹے کو اکیلے پالا، اور جب ساحل تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھایا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ بزنس کو بھی وقت دیتا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتی، اور آج وہ اکیلا ہی اپنے باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اور اپنی ماں کی ڈانٹ کا بھی۔ ماما آپ مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں، اسے بھی تو کچھ بولے نا، وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ سنبل کی نظروں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، وہ ابھی آ جائے گا۔ تم بیٹھو، میں ذرا اس کو بلا کر لاتی ہوں، اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ ایک جگہ سنبل کو بٹھاتی خود ساحل کے پیچھے گئی۔ سنبل کو وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ سنبل نے دیکھا تو وہ عنایہ تھی۔ سنبل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ عنایہ تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے مجھ سے رابطہ ہی نہ کیا۔ میں اس دن کے لیے معافی مانگ رہی ہوں نا، وہ سب میری، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ اگر اس دن وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو یقیناً میری زندگی تباہ ہو گئی ہوتی، عنایہ نے سنبل کی بات کاٹتے کہا۔ سنبل نے حیرت سے عنایہ کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سنبل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ میری جس سے شادی ہو رہی تھی، وہ لڑکا ایک اسمگلر تھا۔ ڈرگز، نشہ آور چیزیں، انسانی جسم کے حصے، اور لڑکیوں سے شادی کر کے اور ان کے جسم میں ڈرگز رکھ کے دوسرے ملک اسمگل کرنا، یہ سب اس کے کام تھے۔ اور تو اور ان کا جہیز کا مطالبہ بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس دن جب میں گھر پہنچی تب بابا نے مجھے بتایا کہ ان کے کسی قریبی نے بتایا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ میری شادی تو اسی دن ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگا شاید اس میں بھی ساحل کا ہاتھ ہے۔ ساحل نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا، لیکن جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو اس دن سارے گلے شکوے میرے ختم ہو گئے۔ میں تمہاری چاچی کے گھر بھی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ آج بھی یہاں پر اپنے بابا کے کہنے پر کسی لڑکے سے ملنے آئی تھی، اور دیکھو مجھے تم مل گئی۔ وہ نم آنکھوں سے سنبل کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ عنایہ نے سنبل کا ہاتھ تھاما اور رونے لگی۔
مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تھا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، لیکن اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو اللہ جانے آج میں زندہ ہوتی یا نہیں۔ عنایہ نے روتے ہوئے کہا، ایسی باتیں نہیں کرو، اللہ پاک وہی کرتے ہیں جو ہمارے نصیب میں بہتر ہوتا ہے۔ سنبل نے مسکرا کر کہا، کیا تم اپنی زندگی میں خوش ہو؟ عنایہ نے پوچھا تو سنبل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ساحل سے ضرور ملتی، لیکن اس وقت میرا جانا ضروری ہے۔ میں ساحل سے ملنے اس کے گھر پہ ہی آؤں گی، یہ لو میرا نمبر، مجھے کال کرنا۔ عنایہ مسکرا کر کہتی اٹھی اور پھر الوداعی کلمات کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ سنبل سے مزید باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے جانا پڑا۔ ساحل، سنبل اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی چیخی۔ ساحل جو پہلے ہی اس کی طرف آ رہا تھا اس کی چیخ پر اس کی طرف بھاگا۔ وہ درد سے بس چیخ رہی تھی، آنکھیں تو اس کی کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ ساحل نے اسے گاڑی میں لٹایا، زبیدہ بیگم بھی پیچھے ہی بیٹھی۔ وہ بار بار اس کے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی۔ ساحل نے چند منٹوں میں ہی اسے ہسپتال پہنچا دیا اور اب وہ لوگ آپریشن وارڈ کے باہر بیٹھے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ مبارک ہو ساحل صاحب، بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا تو ساحل وہیں فرش پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ زبیدہ بیگم گھبرا کر اس کی طرف بڑھی اور اپنے سینے سے لگایا۔ رونا نہیں بیٹا، یہ تو خوشی کی بات ہے، جاؤ جا کر ملو اپنے بیٹے اور بیوی سے، میں نفل ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ کیا آپ نے اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کی آواز پر ساحل نے پریشانی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میری فیملی میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم، میں نہیں چاہتا کسی کو بھی معلوم ہو۔ میں جانتا ہوں میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں یہ پل اپنی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی گزارنا چاہتا ہوں، پلیز۔ وہ منت بھرے انداز میں بولا تھا۔ آپ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا مسٹر ساحل، ڈاکٹر نے کہہ کر وارڈ کی طرف دیکھا جہاں سے ساحل کا بچہ لیے ایک نرس باہر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر، میں جانتا ہوں میں نہیں بچ سکتا، اگر میری ماما یا بیوی کو معلوم ہوا تو انہیں بہت تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا انہیں میری وجہ سے تکلیف ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں پلیز کسی کو نہ بتائیے گا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ ساحل کو ریدمیا تھا، اس وقت اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ڈاکٹر نے کئی بار کہا کہ وہ فیملی کو بتائے لیکن ساحل کسی کو کچھ بھی بتانے کے حق میں نہیں تھا۔ آپ پیشنٹ سے مل لیجئے گا تھوڑی دیر میں، ڈاکٹر صاحب کہہ کر اس کا کاندھا تھپ تھپاتے وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سنبل کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ساحل ہمت کرتا وارڈ میں داخل ہوا، سامنے ہی سنبل نظر آئی۔ گوری رنگت، تھکا تھکا چہرہ، آنکھوں میں تھکان اور آنسو نظر آ رہے تھے۔ ساحل قدم قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ اچانک ہی اسے چکر آیا اور وہ آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب کچھ نارمل ہوا تو وہ سنبل کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، ساحل نے کہا تو سنبل مسکرائی، لیکن اسے نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی ساحل کا چہرہ دیکھ کر۔ مجھے معاف کر دینا میں نے جو کیا اس کے لیے، وہ سنبل کا ہاتھ تھام کر بولا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سنبل کچھ بولتی اس سے پہلے ہی زبیدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ سنبل نے مسکرا کر ان کے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے شہزادے کو دیکھا۔ یہ لو، زبیدہ بیگم نے کہتے ہوئے وہ بچہ سنبل کے ہاتھوں میں دیا، جسے پکڑ کر وہ رونے لگی۔ سارم، ساحل نے نام پکارا تو سنبل مسکرائی تھی اور زاروں کی طرح اسے چومنے لگی۔ سنبل نے سارم کو ساحل کی طرف بڑھایا۔ ساحل نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی ماں کا ہمیشہ خیال رکھنا، بہت تکلیف دی ہے تمہاری ماں کو تمہارے بابا نے، وہ سوچتا اس کی پیشانی پر بوسہ دے چکا تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر سارم کی پیشانی پر گرا۔ جلد ہی سنبل کو ڈسچارج کر دیا گیا اور ساحل اپنا زیادہ تر وقت سنبل کو دیا کرتا تھا، ہمیشہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھتا۔ اگر کبھی رات میں وہ اٹھ بھی جاتا تو وہ سنبل کی نیند خراب نہ ہونے دیتا اور خود ہی اسے سنبھال لیتا۔ کئی بار سنبل کی جب رات کو آنکھ کھلتی تو وہ ساحل کو ہمیشہ سارم کے پاس ہی دیکھتی تھی اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہوتا، نہ جانے اس سے کون سی باتیں کیا کرتا تھا۔ آج صبح سے ساحل کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی تھی، سنبل نے بھی نوٹ کیا تھا لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ساحل آپ، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ ساحل اس کے قدموں میں گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ سنبل کی دل دہلا دینے والی چیخیں کمرے میں گونجی۔ زبیدہ بیگم سنبل کی چیخیں سن کر اس کے کمرے میں آئیں۔ ساحل کو یوں گرا دیکھ زبیدہ بیگم نے ملازموں کو بلایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ساحل کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ سنبل نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ ساحل ICU میں تھا۔ ڈاکٹرز اسے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر نے سنبل کو ساحل کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اور اب بھی ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے
کہ ساحل کو بچا لیں، لیکن ڈاکٹرز کو یہ سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا۔ سنبل ڈاکٹر کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ آئی ایم سوری، ہم ساحل کو نہیں بچا سکے، ڈاکٹر نے کہا تو سنبل نے قہر آلود نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا اور اٹھ کر ICU وارڈ میں بھاگی، جہاں نرس نے ابھی سفید کپڑا ساحل کے منہ پر ڈالا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوا ہے ساحل کو، وہ نیم پاگل ہوتی چیخی اور ساحل کے منہ سے کپڑا کھینچ کے اتارا۔ ساحل، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اٹھیں۔ وہ روتے ساحل کا ہاتھ تھام گئی اور اس کے پاس زمین پر گری۔ آپ نے کہا تھا میں جب آپ کو محبت سے پکاروں گی تو آپ آ جائیں گے۔ آ جائیں گے نا ساحل؟ وہ ساحل کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ نرس نے نم آنکھوں سے ساحل کو اور پھر سنبل کو دیکھا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ ایک ڈاکٹر وہاں آیا۔ سنبل کو روتے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا، لیکن سنبل کے رونے میں مزید تیزی آ رہی تھی۔ دیکھیں مسز، ڈاکٹر نے کچھ کہنا چاہا لیکن اچانک ہی وہ ساحل کی طرف لپکا تھا اور نہ جانے کیا کرنے لگا۔ کبھی وہ ساحل کو دیکھتا تو کبھی وہ پاس لگی مشینوں کو۔ نرس، ڈاکٹرز کو بلاؤ، آپریشن کی تیاری کرو، ڈاکٹر چیخا تو سنبل نے حیرت سے اس ڈاکٹر کو اور پھر ساحل کو دیکھا، جس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے اور وہ بار بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنبل نے اپنے آنسو صاف کیے اور ساحل کو پکارنے لگی۔ ساحل، دیکھیں میڈم، اس وقت آپریشن کرنا ضروری ہے، آپ پلیز یہاں سے باہر چلی جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، ڈاکٹر نے کہا تو سنبل نے پہلے ڈاکٹر کو اور پھر ساحل کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ حیرت کی بات ہے، زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ معجزہ دیکھا ہے، کسی مرتے ہوئے انسان کو واپس آتے دیکھا ہے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ ان سے جا کر مل سکتی ہیں، ڈاکٹر نے آ کر سنبل سے کہا۔ سنبل جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر ساحل کے پاس گئی۔ پیچھے زبیدہ بیگم صارم کو لیے بیٹھی بس خوشی سے رو رہی تھیں۔ سنبل وارڈ میں داخل ہوئی تو ساحل نے نظریں اٹھا کر سنبل کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ سنبل ساحل کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھامتے رونے لگی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں؟ سنبل نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہیں میں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، اب ایک اور تکلیف تمہاری زندگی میں دینے جا رہا ہوں، اسی لیے میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، ساحل نے کہہ کر ایک سردا بھری۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس دن سے ہی جس دن سے آپ نے میرا خیال رکھنا شروع کیا، اور میری محبت میں اضافہ تب ہوا جب آپ نے ہمارے بیٹے کو پہلی دفعہ اپنی باہوں میں لیا۔ ساحل مسکرایا اور سنبل کے آنسو صاف کیے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے، ساحل نے مسکرا کر کہا اور سنبل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ارے آرام سے، سنبل کا وزن جیسے ہی سینے پہ پڑا تو ساحل درد سے بلبلا اٹھا۔ سنبل فوراً دور ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، ساحل نے مسکرا کر کہا اور سنبل کا ہاتھ تھاما۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ، ساحل نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہی، سنبل نے مسکرا کر کہا اور ساحل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ساحل نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ سنبل وہیں بیٹھی اس کے بال سہلانے لگی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔